نہیں سکتے ہیں، حدیث سے ملا کر سمجھنا ہے۔ اگر آپ یہ مضمون لکھتے ہیں فلاں چیز قرآن کی روشنی میں، گویا آپ حدیث کو ہٹانا چاہ رہے ہیں، یعنی میں صرف قرآن کی روشنی میں لکھنا چاہ رہا ہوں، حدیث اس کے تحت میں نہیں لاؤں گا، یہی مطلب ہوتا ہے۔ یہ بہت ہی غلط رجحان ہے۔ آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے بہت ساری حدیثوں کو محض اس وجہ سے رد کر دیا جاتا ہے کہ ہماری عقل قبول نہیں کرے، یا ہماری عقل کے اعتبار سے یہ حدیث قرآن کی فلاں آیت سے ٹکرا رہی ہے، یہ سمجھ کے رد کر دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کے تعلق سے فرمایا، چھپکلی کو مارنے میں آپ نے ثواب بتایا ہے، جو ایک مار میں مارے اس کو 100 نیکیاں ملیں گی چھپکلی کو، جو 2 مار میں مارے اس کو اور کچھ کم، جو 3 مار میں مارے اس کو اور کچھ کم۔ حدیث ہے، صحیح سند سے ثابت ہے۔ اب آپ دیکھیں گے اعتراض کرنے والا اعتراض کرتا ہے کہ چھپکلی کا کیا قصور ہے، وہ بھی تو اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے۔ کیا اللہ کے نبی نہیں جانتے تھے کہ وہ جو ہے اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے؟ یہ مزاج بہت ہی غلط مزاج ہے جو آدمی کو بھیانک نتائج اور بھیانک انجام تک لے جاتا ہے۔ میں ایک صاحب سے کچھ بحث کر رہا تھا اور بحث کے دوران جریج کی حدیث کا تذکرہ آیا۔ جریج کی حدیث آپ جانتے ہیں جس میں بڑی عبرت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو اسرائیل کے ایک شخص جریج کے بارے میں آپ نے بتایا۔ جریج بنو اسرائیل کے ایک بہت ہی متقی اور خدا ترس انسان تھے۔ وہ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے، نماز کے دوران ان کی ماں نے انہیں پکارا، ان کی ماں نے انہیں آواز دی جریج کو۔ جریج نے سوچا کہ میں ماں کی آواز پہ لبیک کہوں، نماز چھوڑ کے جاؤں یا کہ نماز مکمل کروں۔ ان کے دل میں یہ بات آئی کہ نماز مکمل کر لیتے ہیں، نماز مکمل کر لی۔ ماں نے 1 مرتبہ پکارا، 2 مرتبہ پکارا، 3 مرتبہ پکارا، جریج نے جو ہے نماز مکمل کی، جواب نہیں دیا۔ ماں کی زبان سے بددعا نکل گئی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کسی زانیہ کا منہ دکھا دے۔ ماں کی زبان سے بددعا نکل گئی، اللہ تعالیٰ تمہیں کسی زانیہ کا منہ دکھا دے۔ اب یہ بددعا کیسے قبول ہوئی؟ یہ بددعا ایسے قبول ہوئی کہ جریج کا ایک عبادت خانہ تھا جس میں وہ رہ کر عبادت کرتے تھے۔ اس عبادت خانے کے قریب ایک لونڈی رہا کرتی تھی، اس لونڈی کو بغیر شادی کے بچہ پیدا ہوا۔ اس نے ایک چرواہے سے ناجائز تعلقات قائم کر لیے، بچہ پیدا ہو گیا۔ اب جب لونڈی کو بستی والوں نے پوچھا بغیر شادی کے تجھے بچہ پیدا ہوا، یہ کس کا بچہ ہے؟ اس نے ڈر کر جریج کا نام لے لیا کہ جریج کا بچہ ہے۔ اور لوگوں کو اس لیے بھی یقین آ گیا کہ وہ لونڈی جریج کے عبادت خانے کے قریب ہی رہا کرتی تھی، لوگوں کو یقین بھی آ گیا۔ لوگوں نے جریج کے عبادت خانے کو توڑ پھوڑ دیا۔ لوگوں نے کہا کہ تمہاری پارسائی کے اتنے چرچے اور اندر تمہارے اتنے کالی حرکتیں، اتنے کالے کام ہیں تمہارے۔ جریج سمجھ گئے کہ ماں کی بددعا لگی، جریج سمجھ گئے کہ ماں کی بددعا لگ گئی۔ ماں نے کہا اللہ تمہیں کسی زانیہ کا منہ دکھا دے۔ دیکھو ماں کی بددعا بھی لگی، لیکن آدمی اپنی جگہ بہت ہی صالح، نیک اور متقی تھا، تو آدمی کی اپنی صالحیت اور ان کی تقوی کا اثر بھی دیکھو۔ جریج نے کیا کیا؟ کہا کہ پہلے وضو کیا، وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھی، نماز پڑھ کے اس بچے کے پاس آئے اور آ کے کہا کہ بتاؤ تم کس کی اولاد ہو، کس کے بچے ہو؟ اس نے اس چرواہے کا نام لیا جس کا کہ وہ بچہ تھا۔ اسی لیے حدیثوں میں آتا ہے کہ 4 بچوں نے ماں کی گود میں گفتگو کی ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے 4 بچوں نے گہوارے میں ماں کی گود میں گفتگو کی، ان میں سے ایک بچہ ہے۔ اب دیکھو یہ واقعہ اگر آپ دیکھتے ہیں، جیسے اس نے اس چرواہے کا نام لیا، لوگوں نے معافی مانگی وغیرہ وغیرہ، یہ اور بات ہے۔ میں جو بات کہنا چاہتا ہوں، یہ واقعہ جب ایک صاحب کے سامنے بیان ہوا، صاحب بجائے اس کے کہ اب دیکھیے واقعہ جب آپ بھی سنتے ہیں، میں بھی سنتا ہوں، ہم پڑھتے ہیں، آنکھ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، والدین کی اطاعت کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ کہاں تک ہمیں والدین کی اطاعت کرنی چاہیے۔ اب ایک صاحب فوراً اس پہ اعتراض کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ اس واقعے سے عبرت حاصل کریں، اچھا اس میں جریج کا کیا قصور ہے؟ بتائیے اس واقعے میں کہ جریج کا کیا قصور ہے؟ دیکھو یہ مزاج، یہ بہت ہی غلط مزاج ہے۔ ہاں اگر آپ کو پوچھنا ہی ہے تو آپ اعتراض کے انداز میں مت پوچھو، اشکال کے انداز میں پوچھو کہ کیا وجہ ہے آخر جریج کی، کیوں یعنی جریج کو اس آزمائش سے 2-4 ہونا پڑا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اعتراض کرنا، حدیثوں پہ اعتراض کرنا، سنتوں پہ اعتراض کرنا محض اس وجہ سے کہ کوئی حدیث میں اپنی عقل سے ہضم نہیں ہو رہی ہے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔